اگر آپ ابھی اسی کشمکش میں ہیں کہ ووٹ دیں یا نہ دیں، یا پھر آپ نے اپنا ووٹ کسی ایم پی اے یا ایم این اے کو اپنا سڑک یا محلہ بنانے کی عوض بیچ دیا ہے، تو آپ کس غلطی کے مرتکب ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ لگ بھگ 10 کروڑ کے نزدیک پاکستانی ایسے ہیں جو آج بھی غربت کی جو ایک سطح ہے، لائن ہے، اس سے نیچے کی یا پسی ہوئی زندگی گزار رہے ہیں؟ آپ نے اپنے نزدیک ایسے بہت سارے لوگ دیکھے ہوں گے جو یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ میں اپنا ووٹ استعمال نہیں کرنا چاہتا، اس ملک کا کچھ نہیں ہو سکتا، اس ملک کی تقدیر نہیں بدل سکتی، ہوگا وہی جو اوپر والے لوگ چاہیں گے۔ یا پھر آپ کئی سالوں سے یہ بھی سنتے آ رہے ہیں کہ آپ کا ووٹ قوم کی امانت ہے۔ آپ کے ووٹ کی شرعی حیثیت کیا ہے، ہم جانیں گے اس ویڈیو میں۔ بنیادی طور پر آپ کے ووٹ کی 3 شرعی حیثیتیں ہیں۔ سب سے پہلے آتا ہے شہادت اور گواہی، یعنی کہ جب آپ کسی ایک امیدوار کو قوم کی طرف سے ووٹ ڈالتے ہیں، ملک کی طرف سے، آپ اللہ کے حضور اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ جہاں تک ایز پر مائی نالج یہ انسان، یہ امیدوار اس کرسی کے لیے، اس عہدہ کے لیے بالکل موزوں ہے، یعنی کہ اس کا سابقہ ریکارڈ، اس کا ماضی جو ہے وہ کسی قسم کی غلطی کا، کرپشن کا، گناہ کا مرتکب نہیں ہے، یا پھر یہ انسان کسی صغیرہ گناہ میں یا جو قوم کے مفاد کے بینیفٹس ہیں اس کے اگینسٹ نہیں تھا، اور اسی بنیاد پر میں اس کو ووٹ ڈال رہا ہوں تاکہ یہ آئندہ امیدوار کرسی پر جا کر بیٹھے، اس کو عہدہ ملے، اور عہدہ ملنے کے بعد یہ جتنے بھی کام کرے گا یہ قوم اور ملت کے مفاد میں کرے گا۔ ووٹ ڈالنے کی دوسری حیثیت ہے شفاعت یا سفارش کے، یعنی کہ جب آپ ایک امیدوار کو ووٹ ڈالتے ہیں تو آپ اس چیز کی سفارش کرتے ہیں کہ یہ انسان جتنے بھی کام کرے گا عہدہ ملنے کے بعد یا کامیاب ہونے کے بعد یہ اچھے کام کرے گا، اور اس میں یہ ذاتی مفاد کو ترجیحی بنیادوں پر نہیں رکھے گا، بلکہ اس کا ہمیشہ یا اولین مقصد جو سا ہے وہ قوم اور ملت کی ترقی ہوگا۔ مستقبل میں یا آنے والی نسلوں کے لیے ایسے فیصلے کرے گا جو کہ اس قوم اور ملت کے حق میں بہتر ہوں گے، نہ ہی یہ اپنا ملک کسی اور کے سامنے بیچے گا۔ آپ اس چیز کا یقین رکھتے ہیں تب جا کر آپ اس انسان کو ووٹ ڈالتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب آپ کسی انسان کی غلط سفارش کرتے ہیں یا کسی ایسے امیدوار کو ووٹ ڈالتے ہیں جو کہ اس ووٹ کا حقدار نہیں ہے، یا پھر وہ جو ایک لیول ہے، جو پیورٹی کا ایک لیول ہے، یا ایک شفافیت ہوتی ہے انسان کی، یا قوم اور ملت کی مفاد کی ترجیحات ہوتی ہیں، اگر وہ انسان اس پر پورا اترتا نہیں ہے، یا اس کا ماضی جو ہے وہ گندا ہے، یا پھر وہ کسی کرپشن یا پھر کسی ایسے جرم کا ارتکاب کر چکا ہے جو کہ ملک اور قوم کے حق میں نہیں تھا، تو وہ آپ زیادتی کرتے ہیں۔ تو شرعی اعتبار سے جب آپ اس انسان کو جو گناہ کا مرتکب ہو چکا ہے اور اس کی برائی اور کرپشن کے چرچے زبان زد عام ہیں، تو آپ جب ایسے شخص کو ووٹ کرتے ہیں تو آپ بھی بنیادی طور پر اس شر کا حصہ بنتے ہیں۔ ووٹ کی تیسری شرعی حیثیت ہے وکالت کی، یعنی کہ آپ جب ایک امیدوار کو ووٹ ڈالتے ہیں تو آپ بنیادی طور پر آپ اس کو اپنا وکیل منتخب کر رہے ہوتے ہیں، آپ اس کو اپنی اسٹیٹ، اپنی حکومت یا پھر اپنے ملک کا نمائندہ مقرر کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ نمائندہ آپ کا دوسرے یا بین الاقوامی فورمز پر جائے گا اور آپ کے ملک کو یا کنٹری کو ریپرزینٹ کرے گا۔ اس کی سادہ مثال یہ ہے کہ جب آپ کسی مسئلہ میں عدالت میں جاتے ہیں تو آپ کسی ایسے وکیل کو منتخب کرتے ہیں جو کہ آپ کا بیان جو ہے، جو آپ کی اسٹیٹمنٹ ہے، وہ اچھے طریقے سے جج کے سامنے رکھ سکتا ہے۔ تو اسی طریقے سے جب آپ کسی ملک یا قوم کے الیکشنز میں ووٹ ڈالتے ہیں تو آپ ایک ایسے نمائندہ کو منتخب کر رہے ہوتے ہیں جو آپ کی وکالت کرے گا۔ لہٰذا ووٹ ڈالنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے اپنی حکومت کا، اپنے ملک کا ایک اچھا نمائندہ وکیل جو ہے وہ بھی منتخب کرنا ہے۔ ووٹ کی ایک چوتھی حیثیت یہ بھی ہے کہ ووٹ قوم کی امانت ہے۔ ووٹ ایک امانت ہے، یعنی کہ جو امیدوار حق اور سچ پر ہے، اگر آپ اس کو ووٹ نہیں کرتے تو آپ بے ایمان ہیں یا آپ امانت دار نہیں ہیں، آپ نے امانت میں خیانت کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں امانتوں کو حقداروں تک پہنچا دو، یعنی کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایک انسان اچھا ہے تو آپ ڈیفینیٹلی اس کو سپورٹ کریں۔ یہ مت سوچیں کہ وہ انسان میرے گھر پر ووٹ مانگنے نہیں آیا یا پھر اس نے مجھے کوئی بینیفٹ نہیں دیا۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ انسان پاک دامن ہے، اس میں ایسے کوئی جرم نہیں ہے، تو آپ الٹیمیٹلی اس کو ووٹ کریں اپنا مذہبی فریضہ سمجھ کر۔ بڑے دکھ کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ پاکستان میں اس وقت 10 کروڑ کے نزدیک آبادی ایسی ہے، 10 کروڑ افراد ایسے ہیں جو کہ غربت کی سطح سے نیچے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہمارے اپنے فیصلے بھی غلط ہیں۔ ہم ہمیشہ سے، ہم میں سے جو بھی اٹھتا ہے الیکشنز کے بعد، 1 سال کے بعد، ہم پچھلے 50 سالوں سے یہی کرتے آ رہے ہیں کہ ہم رونا سٹارٹ کرتے ہیں، ہم کسی ایک حکمران کو بولنا سٹارٹ کرتے ہیں، اور پھر جب الیکشن ہونے والے ہوتے ہیں، الیکشن سے کچھ ماہ پہلے ہمارے ہاں روڈز بنوا دیے جاتے ہیں، ہمیں فنڈز دے دیے جاتے ہیں، سبسڈی دے دی جاتی ہے تاکہ ہم 4 سال کے دکھ کو بھول سکیں۔ آپ ذرا ایک لمحے کے لیے یہ حال کریں کہ 2022 میں جیسے انفلیشن آیا، جس طریقے سے 100% انکریز ہوئی اماؤنٹس، 100 گنا اضافہ ہوا مہنگائی میں، تو اس وقت آپ سب کے حالات کیا تھے؟ اور آج بھی، آج کے دن تک 2024 جنوری، آپ سب کس قدر مالی مشکلات سے دوچار ہیں اور آپ سب کس طرح مالی مشکلات سے گزر رہے ہیں؟ بنیادی طور پر ہم پاکستانی ایسی قوم ہے جو کہ اپنے ساتھ کیے گئے سانحات کو یا جرائم کو بہت جلدی بھول جاتے ہیں، اور اسی بھولنے کی وجہ سے، اسی بھلکڑ پنے کی وجہ سے آج ہم اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ ہمارے بچے یا ہمارے ہاں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ رات کا کھانا بھی نہیں کھا سکتے اچھے طریقے سے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ایک زندگی کے بنیادی حقوق ہیں ان سے بھی محروم ہیں۔
بہت ساری بیٹیاں ایسی ہیں جنہیں اپنی تعلیم اور گھروں کو چھوڑ کر کام کرنے پڑتے ہیں. اسی طریقے سے چائلڈ لیبر جو سی ہے، بچے جو سے مزدوری کر رہے ہیں فیکٹریز میں، اسکول نہیں جا پاتے اپنی فیملیز کے 2 ٹائم کا کھانا پورا کرنے کے لیے، اپنے باپ کو سپورٹ کرنے کے لیے، اپنی ماں کو سپورٹ کرنے کے لیے. تو ہمیں الٹیمیٹلی یہ چاہیے کہ ہم ایک ووٹ کاسٹ کرتے ہوئے یہ ضرور سوچیں کہ ہم ووٹ کیوں دے رہے ہیں اور پھر ہم ووٹ کس کو دے رہے ہیں.